یہ جو مغربی میڈیا اس طرح کے بے بنیاد الزامات عائد کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سعودی عرب کسی بھی صورت ایران کے خلاف اپنی زمین اور اپنی فضا استعمال نہیں کرنے دے گا۔ قطر جو کہ حماس کے ساتھ بھی کھڑا ہے، ایران کے ساتھ بھی کھڑا ہے، وہاں کہاں امریکی تھے؟ اور شہری علاقوں کے اندر، جبکہ اگر یہی رخ ایران کا اسرائیل کی طرف ہوتا ان میزائلوں کا، تو صورتحال بڑی مختلف ہوتی۔ یہ اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے، اس طرح کی جو ڈس انفارمیشن ہے، یہ پھیلانے کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ اصل یہ سعودی عرب کو بھی بلیک میل کرنا ہے کہ جو سعودی عرب نے سٹانس لیا ہوا ہے فلسطین کے اوپر، اس سے پیچھے ہٹ جائے محمد بن سلمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وی نیوز ایکسکلوسیو کے ساتھ میں ہوں فیصل کمال پاشا۔ ناظرین، امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ اس وقت جاری ہے، اور گزشتہ روز جس طرح سے آیت اللہ خامنائی صاحب کو بڑے بہیمانہ طریقے سے قتل کیا گیا، ان کو شہید کیا گیا رمضان المبارک میں، بڑا ہی ایک اندوہناک سانحہ تھا ایران کے لیے اور مسلم امہ کے لیے۔ لیکن اس جو جاری جنگ ہے، اس میں مغربی میڈیا کی طرف سے ایک اہم خلیجی ملک پر الزام عائد کیا جا رہا ہے کہ اس کی طرف سے یہ سازش جو ہے، اس کا سازش رچی گئی اور یہ حملہ جو ہے وہ کیا گیا، جس کا نقصان ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں علامہ طاہر اشرفی صاحب، خلیجی ممالک کی سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو مغربی میڈیا اس طرح کے بے بنیاد الزامات عائد کر رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ یہ جب ایران کی جنگ کے پہلے دن سے اب تک کے اگر آپ حالات دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک پری پلان ایسا نظام بنایا گیا ہے کہ پوری مسلم امہ، اسلامی دنیا تقسیم ہو جائے۔ آپ دیکھیں، ایران پر حملے کے چند گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، چند لمحوں بعد ریاض اور سعودی عرب کا علاقہ ہے جو منطقہ شرقیہ جسے کہا جاتا ہے، وہاں پر میزائل مار دیے گئے، جبکہ سعودی عرب روز اول سے یہ اعلان کر رہا تھا، اور 27 جنوری کو سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان اور ایرانی صدر کی گفتگو ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اس کے بعد باقاعدہ سعودی ولی عہد کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے جو چھپتا ہے کہ سعودی عرب کسی بھی صورت ایران کے خلاف اپنی زمین اور اپنی فضا استعمال نہیں کرنے دے گا۔ اب ایران پر حملہ ہوتا ہے، چند لمحوں بعد سعودی عرب کے شہر ریاض پر حملہ میزائل مار دیا جاتا ہے، منطقہ شرقیہ میں میزائل مار دیا جاتا ہے۔ بھئی کیوں؟ وجہ؟ سبب؟ کوئی سبب نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے۔ جس ملک کی زمین ہی آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوئی، اس پہ آپ کیوں میزائل مار رہے ہیں؟ تو پتہ چلا کہ یہ میزائل مارنے والے بھی وہی تھے جنہوں نے خامنائی صاحب کی مخبری کی ہے، یا خامنائی صاحب کی شہادت میں جن کا ہاتھ ہے۔ پھر آپ دیکھیے، آج آئل تنصیبات پر حملہ کیا گیا ہے سعودی عرب کے اندر، تو یہ بڑا واضح ہو رہا ہے کہ وہ قوتیں جو مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد نہیں چاہتی، وہ پروپیگنڈا بھی کر رہی ہیں اور عملی طور پر بھی اقدامات کر رہی ہیں۔ آپ دیکھیں، پچھلی مرتبہ جب ایران پر حملہ ہوا تو پورا اسلامی دنیا ایک ہو کے ایران کے ساتھ کھڑی تھی۔ آج صورتحال بالکل مختلف ہے۔ آج خلیجی ممالک جو ہے وہ بالکل ایک پوزیشن لے کے کھڑے ہو گئے ہیں کہ کویت میں، قطر میں، سعودیہ میں، دبئی میں، ابو ظبی میں، ہر جگہ ایرانی میزائل لگ رہے ہیں۔ اچھا، کہا یہ جا رہا ہے جی ہم تو وہاں میزائل مار رہے ہیں جہاں امریکی ہیں۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ ریاض میں جو میزائل مارا گیا وہاں کہاں امریکی تھے؟ کویت کے کئی علاقے، وہاں کہاں امریکی تھے؟ قطر جو کہ حماس کے ساتھ بھی کھڑا ہے، ایران کے ساتھ بھی کھڑا ہے، وہاں کہاں امریکی تھے؟ اور شہری علاقوں کے اندر، جبکہ اگر یہی رخ ایران کا اسرائیل کی طرف ہوتا ان میزائلوں کا، تو صورتحال بڑی مختلف ہوتی۔ سعودی ولی عہد امیر محمد بن سلمان، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ان کی آخری لمحے تک یہ کوشش تھی کہ یہ جنگ نہ ہو۔ 2 مرتبہ انہوں نے اپنے بھائی اور سعودی وزیر دفاع امیر خالد بن سلمان کو بھیجا امریکہ،
ڈونلڈ ٹرمپ سے خود بات کی کہ آپ یہ حملہ نہ کریں، مذاکرات کی کامیابی کے لیے سعودی وزیر خارجہ مسلسل ایرانی وزیر خارجہ اور امریکی وزیر خارجہ سے رابطے میں رہے۔ اب چونکہ دو سینٹر ہیں، شیعہ کے لیے ایران ہے، سنیوں کے لیے سعودی عرب ہے، لیکن سعودی عرب تو پوری مسلم امہ کا مرکز ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے کہ میزائل مارے گئے ہیں اور ایک عرب دنیا میں ایک آواز ایران کے خلاف آنی شروع ہو گئی بجائے ایران کے حق کے اندر آتی، دوسری انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا کہ جی امیر محمد بن سلمان جو ہیں انہوں نے ٹرمپ کو بار بار فون کیے کہ ضرور حملہ کریں۔ میں امیر محمد بن سلمان کو جتنا جانتا ہوں اور میری جتنی معلومات ہیں، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ امیر محمد بن سلمان اس دنیا کے اوپر آخری شخص ہوتا جو اس حملے کی حمایت کرتا، اگر مجبوری بھی ہوتی۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی، وہ مسلم امہ کی وحدت چاہتے ہیں۔ جب بھی آپ امیر محمد بن سلمان سے ملتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کی گفتگو سنتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس شخص کے سینے میں اس امت کا کتنا درد ہے، اس شخص کے سینے میں فلسطینیوں کا کتنا درد ہے، وہ ایرانیوں کے لیے کس طرح جو ہے۔ خود مجھے ذاتی طور پر ایران کے جو موجودہ صدر ہیں انہوں نے کہا کہ میں محمد بن سلمان کو اپنا بھائی سمجھتا، اور مجھے کہا کہ میرا سلام آپ ان تک پہنچا دیں، اور ہمارے سعودی عرب سے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ وہ ساری سازشی عناصر جو ایک طرف پاکستان کو افغانستان کے ساتھ الجھائے ہوئے ہیں، وہ انہوں نے عربوں کو ایران کے ساتھ الجھا دیا ہے، اور وہ بڑی خوشی سے یہ سب دیکھ رہے ہیں کہ ایران بھی ایک طرف تباہی کی طرف چلا گیا اور اس کے لیے آواز اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے، پاکستان افغانستان میں الجھ گیا ہے۔ تو اس سازش کو اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر اس امت کی تباہی ہے۔ اس سازش کو اس امت کو سمجھنا ہوگا، اور سعودی عرب جو مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے، وہاں پر سب کو جمع ہونا ہوگا، اور یہ کام اس وقت صرف 3 لوگ کر سکتے ہیں: ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب، وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب، اور ترکیہ کے صدر طیب اردگان صاحب۔ یہ اگر سعودی عرب کو راضی کریں، اور امیر محمد بن سلمان، میں 100% اس بات پہ یقین رکھتا ہوں جب یہ ان سے مسلم امہ کی وحدت اور اتحاد اور اس کرائسس سے کے حوالے سے بات کریں گے، وہ ضرور راضی ہو جائیں گے، اور سارے مسلم قائدین کو مکہ مکرمہ میں جمع کیا جائے اور اس سارے کرائسس سے نکلنے کا راستہ نکالا جائے۔ ورنہ اس امت کے لیے، بالخصوص مسلم امہ کے لیے، تو کوئی اچھی خبر میں نہیں دیکھ رہا ہوں اگلے 2-3 دن یا 4 دن میں یا مہینوں میں۔ یہ تو صورتحال بگڑتی چلی جائے گی۔ بالکل درست فرمایا آپ نے علامہ صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب کا ہم نے گزشتہ سالوں میں دیکھا ہے کہ اس نے جہاں بھی کہیں تنازعات پیدا ہوئے ہیں وہاں پر اس نے ایک مثبت کردار ادا کرتے ہوئے ان تنازعات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے، اور خاص طور پہ جو مسلم ممالک کے حوالے سے پاکستان بھارت کی جنگ میں بھی ہم نے دیکھا ایک بڑا مثبت کردار ادا کیا سعودی قیادت نے۔ تو یہ اس طرح کا جو پروپیگنڈا ہے، اس طرح کی جو ڈس انفارمیشن ہے، یہ پھیلانے کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ صرف مسلم امہ کی تقسیم، نفرت پیدا کرنا، اختلاف پیدا کرنا، سعودی عرب کے خلاف نفرت کی فضا بنانا، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے۔ اصل میں جو سعودی عرب کی ترقی ہے اور سعودی عرب کا جو قائدانہ کردار ہے، اور امیر محمد بن سلمان کی جو صلاحیتیں ہیں اور جو ماشاءاللہ انہوں نے اس امت کو جوڑنے کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ آج رمضان ہے، میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ شام میں ایسے علاقے بھی تھے کہ جہاں رمضان میں پانی سے روزہ کھولا جاتا تھا، نمک سے روزہ رکھا جاتا تھا۔ آج اس شام کو امن دیا ہے تو اس محمد بن سلمان نے امن دیا ہے۔ آج عراق سے اگر بات چیت کر کے ان کے ساتھ معاملات کو بہتر کر رہا ہے تو محمد بن سلمان کر رہا ہے۔ یمن کا اگر معاملہ بہتر کیا تو محمد بن سلمان نے کیا۔ ہمارے ساتھ معاملات میں بہتری کے لیے آگے بڑھا تو محمد بن سلمان بڑھا۔ تو وہ جو پوری دنیا اسلامی عرب دنیا اسے قائد السلام کہہ رہی ہے، سلامتی کا قائد، اس پر الزام تراشی کرنا، اس پہ تہمتیں لگانا، اور یہ تنازع شیعہ سنی بنا کے پیش کرنا، سعودی ایرانی بنا کے پیش کرنا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہے کہ یہ امت تقسیم ہو جائے۔ اور فلسطین کے معاملے کے اوپر اصل یہ سعودی عرب کو بھی بلیک میل کرنا ہے کہ جو سعودی عرب نے سٹانس لیا ہوا ہے فلسطین کے اوپر، اس سے پیچھے ہٹ جائے محمد بن سلمان کہ یار سارے میرے خلاف ہو گئے، ایران بھی خلاف، فلانا بھی۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔
اگر 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں تو ہر ایک ارض حرمین شریفین کے لیے اپنے سعودی عرب کی قیادت اور عوام کے ساتھ کھڑا ہے. ارض حرمین شریفین کی سلامتی خط احمر ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا ہے. جی بجا فرمایا. اچھا یہ علامہ صاحب فرمائیے گا، جو آپ نے تجویز پیش کی، جو آپ نے 3 نام دیے کہ یہ اس امت کو جوڑ سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پریکٹیکل سٹیپس لینے کی ضرورت ہے اس حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج ہمارے بالکل وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب یہ جہاز پکڑے، اور یہ ٹھیک ہے ہم مشکل میں ہیں، ہمارے افغانستان کے ساتھ فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف آپریشن چل رہا ہے اور باقی چیزیں ہیں، لیکن بڑے مقاصد کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو قربان کرنا پڑتا ہے. یہ انشاءاللہ ہماری فوج بڑی باصلاحیت ہے، ان سے نمٹ لے گی. اگر یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ ترکی چلے جائیں اور اردگان صاحب کو ساتھ لے کے یہ ریاض چلے جائیں تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس چیز کا حل انشاءاللہ نکل آئے گا. اور یہ جو امہ میں ایک بہت بڑا اختلاف اور ایک بہت بڑی جنگ کی طرف مسلم امہ کو عرب دنیا اور ایران کو دھکیلا جا رہا ہے، اور ایک شیعہ سنی کی فضا بھی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس پہ قابو پا لیا جائے گا. میرا نہیں خیال کہ امیر محمد بن سلمان اور شاہ سلمان جو ہیں وہ اپنے ان بھائیوں کو خالی ہاتھ بھیجیں گے، بلکہ اس سے آگے رستہ نکلے گا مسلم قائدین کے اجلاس کا بھی، اور ممکن ہے اس کے نتیجے میں ایران کی بچت بھی جو ہے ممکن نہیں، بلکہ مجھے یقین ہے کہ یہ جو صورتحال ایران پر امریکہ اور اسرائیل نے مچائی ہوئی ہے اس کا راستہ بھی اسی سے نکلے گا کہ اس کو ختم کیا جا سکے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. ناظرین، آپ نے حافظ علامہ طاہر اشرفی صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی. انہوں نے جس طرح بڑی خوبصورتی سے بیان کیا کہ یہ جو تنازع ہے جو ایران پر حملہ ہوا ہے، اس کو بنیاد بنا کر شیعہ سنی تنازع کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلم امہ کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کا انہوں نے حل بھی بتایا کہ کس طرح سے پاکستان اور ترکی کی جو قیادت ہے وہ اور سعودی عرب کی قیادت کے ساتھ مل کر اس تنازع کو حل کر سکتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.